حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے دیار پر جب حاضر ہوا کرو تو اللہ والوں کی بارگاہ میں ادب و احترام کا سب سے پہلے لحاظ رکھو۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے اگر آپ نے عقیدت و محبت کے ساتھ حاضری دی ہے، شریعت کی پابندیوں کے ساتھ حاضری دی ہے، تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے آپ کو کتنے فیضان ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے روزیوں میں برکتیں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے اللہ تعالیٰ بلائیں دور کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے عمر میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے بے شمار انعامات و اکرامات کی بارشیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے بے شمار فیضان ملا کرتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، دین کا مجدد ہمارا اور تمہارا امام حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے فیضان بھی ملتا ہے، روزی میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، رحمتوں کی بارشیں بھی ملتی ہیں، عمر میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، بلاؤں سے محفوظ بھی کر دیا جاتا ہے، مقامات کو بلند و بالا بھی کر دیا جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کے ساتھ ہو۔ آئیے حضرات اس تھوڑی سی گفتگو میں آج پھر ہم اپنے آقا حضور سیدنا سرکار شاہ عالم احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقدس بارگاہ سے چند پھول لے کر آپ کی بارگاہ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت شاہ عالم احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل جن کے بارے میں تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تھی، آئیے دیکھتے ہیں اللہ نے اپنے اس بندے کو کیسے مقامات عنایت فرمائے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب دیکھو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، سچوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، یہی حضرت شاہ عالم احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایسے بے شمار خدام ہیں، ایسے بے شمار چاہنے والے ہیں جو ہمہ وقت اس اللہ والے کے دیار انور کے قریب پڑا رہا کرتے تھے۔ اللہ اللہ انہی میں آپ کے غلام ہے ملک محمد بن دولت، اللہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی طبیعت علیل تھی اور اتفاق یہ ہوتا ہے اسی علالت کی بنیاد پر میرے والد گرامی کی حالت اتنی علیل ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو عالم یہ تھا کہ میرے ہوش باختہ ہو گئے، میں عجیب و غریب کیفیت میں ہو گیا، میرے تمام عزیز و قربا حاضر ہو گئے، میرے تمام رشتہ دار حاضر ہو گئے۔ اللہ اللہ میرا عجیب و غریب عالم تھا، اس لیے کہ میں اپنے والد گرامی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، لوگوں کا ازدحام میرے گھر کی طرف آنا شروع ہوا، میرے دماغ میں عجیب و غریب کیفیات آنے لگے۔ اللہ اللہ میں فوراً کسی کو نہ سنتا ہوا فوراً بھاگتا ہوا رسول آباد پہنچا اور حضور شاہ عالم احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی جا کر اللہ اللہ اس وقت سرکار اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے، اور جب میں گھر کے قریب گیا جانے کے بعد کسی نے پیغام پہنچا دیا کہ حضور فلاں فلاں غلام آیا ہے۔ آپ در دولت سے باہر نکل کر آتے ہیں، جیسے ہی سرکار شاہ عالم احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر آتے ہیں، میں آپ کے قدموں پر گر گیا، بہت رو رہا تھا، میری کیفیت عجیب و غریب تھی، اور کیوں نہ ہو میں اپنے والد گرامی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ حضور شاہ عالم احمد آبادی نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے؟ کہنے لگے حضور بات یہ ہے آج میں یتیم ہو گیا ہوں، آج بے سہارا ہو گیا ہوں۔ پوچھا بات کیا ہے؟ کہنے لگے حضور بات یہ ہے میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑے صدمے کی بات تو یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، وہ تو ہونا ہی تھا، مگر حضور مجھے صدمہ اس بات کا ہے کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میرے والد گرامی حیات تھے تو ان کی حیات کی وجہ سے میں روزانہ آپ کی بارگاہ میں کفش برداری کے لیے آیا کرتا تھا، خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، حاضری کے لیے آیا کرتا
करता था, खादिम की हैसियत से आया करता था। सरकार अब एक बोझ दिल पर सवार हो गया है, वालिद गिरामी तो चले गए, इंतकाल हो चुका है, अब आपकी बारगाह में हाजिरी कैसे हुआ करेगी, खिदमत के फराइज कैसे अंजाम दिया करूंगा, इसलिए कि मेरे घर पर मेरे घर वालों की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये बात हुजूर शाह आलम अहमदाबादी से कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपने बगौर सुनने के बाद इरशाद फरमाया, बेटा तुम कह तो सही रहे हो, तुम हमारी बारगाह में अब कभी आया करोगे। मगर ये रोते जा रहे थे, रोते रोते हाल बुरा था। हजरत शाह आलम अहमदाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में गुलाम अर्ज़ कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत शाह आलम अहमदाबादी ने मुस्कुराने के बाद अपने हुजरे मुबारका के अंदर गए और जाने के बाद एक पानी का प्याला लाते हैं और लाने के बाद फरमाया, बेटा जाओ और अपने वालिद गिरामी के चेहरे पर छिड़क देना। एक रिवायत में ये है कि उन्होंने ये फरमाया कि उनके मुंह के अंदर चंद कतरात डाल देना। अल्लाह अल्लाह। ये हजरत दौलत इब्ने मोहम्मद, हजरत मलिक मोहम्मद बिन दौलत फौरन वो पानी का प्याला लेकर अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह से चल देते हैं। जब घर पर आए तो देखते क्या है कि घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, अजीजों अकरबा ने गुस्ल में दे दिया है, कफन भी पहना दिया गया है, अब नमाज जनाजा की तैयारी है। अल्लाह अल्लाह। वो फरमाते हैं, मैंने किसी की एक नहीं सुनी, बल्कि मेरे दिल में तो यकीदा हो गया था कि मैं अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह से आ रहा हूँ, मैं शाह आलम अहमदाबादी की बारगाह से आ रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह के लख्त जिगर की बारगाह से आ रहा हूँ। लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, नमाज जनाजा तैयार है ताकि ये आ जाए और आने के बाद फौरन नमाज जनाजा हो जाए। अब जरा देर के लिए गौर करो मुसलमानों, ये अल्लाह का मुकद्दस वली है, ये रसूल पाक नहीं है। रसूलुल्लाह की आल का कमाल देखिएगा। हजरत शाह आलम अहमदाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ताए मुबारक का दिया गया पानी का प्याला, ये फरमाते हैं, मैं जैसे ही लेकर पानी का प्याला आया, मैंने लोगों की एक न सुनी, कफन चेहरे से हटाया और हटाने के बाद जब उस पानी के चंद कतरात मैंने अपने वालिद गिरामी के चेहरे अनवर पर डाले, तारीख गवाह है, ये शाह आलम अहमदाबादी के दस्ताए मुबारक से दिए गए पानी की बरकत थी कि अल्लाह ने मेरे वालिद गिरामी को जिंदा फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही मेरे बाप ने आंखें खोली, मेरा घर जो मातम कदा बना हुआ था अब एक मसरत का आलम कदा बन गया है। मेरे घर में जो गमों का माहौल था अब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो गई। पूरे गज़दहाम जमे गफीर में कोहराम बर्पा हो गया कि फला फला इंसान जिंदा हो गए। अल्लाह अल्लाह। जब ये जिंदा हो गए, मैंने अपने वालिद गिरामी का हाथ पकड़ा और फौरन ले पकड़ते हुए हुजूर शाह आलम अहमदाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुकद्दस बारगाह की तरफ आ गया। जैसे ही सरकार ने आपको देखा, देखने के बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह दिया तुम जिंदा हो गए, खुदा ने तुम्हें जिंदा कर दिया है। मैंने अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की थी, या अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में अल्लाह दिया की जिंदगी के कुछ दिन और बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा लिया और तुम्हें जिंदगी अता कर दी। अल्लाह अल्लाह। जलवा तो देखो, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, इनका मकाम ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये तसर्रुफात बख्शे हैं। जिसे चाहे तो अपने फैज़ो करम से, अल्लाह की दी हुई अता से, रसूल पाक के सदक़े में उसे जिंदगी अता कर दे, उसे मकाम विलायत अता कर दे, उसे जो मनाजिल चाहे अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। ये कोई मामूली वली नहीं है, अल्लाह ने ऐसा बुलंद वाला मकाम इनायत फरमाया है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। ये हुजूर शाह आलम अहमदाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात की बात है। अब एक जुमला और सुन लीजिएगा, उसके बाद बात खत्म कर दी जाए। अब ये भी हयात का वाक़या है, मगर बादे मिसाल तो देखिएगा। आप जहाँ रोज़ा शरीफ बना हुआ है वहाँ एक मस्जिद तामीर थी पहले से। इत्तेफाक से मस्जिद के करीब एक दरख्त खड़ा हुआ था जिसे खुरनी या खरनी का दरख्त कहा जाता है। आपने वो दरख्त अपने दस्ते अनवर से लगाया था। आपके साहिबजादे हजरत मोहम्मद सितारुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपके सज्जादा नशीं होते हैं, लिहाजा मस्जिद में तामीरी काम शुरू है, लिहाजा जब वो मस्जिद के तामीरी काम का वक्त आया तो वो दरख्त ऐसी जगह था जहाँ
مسجد کے اندر جماعت ہونا تھی، اس مقام پر وہ درخت آ چکا تھا، اس لیے کہ مسجد کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنا تھا۔ اب تمام لوگ پریشان ہیں کہ اس درخت کو کیسے کاٹا جائے، دل گواہی نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ حضور شاہ عالم احمد آبادی نے نصب کیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کے صاحبزادے کی بارگاہ میں لوگ پہنچ گئے، حضور کیا کیا جائے؟ وہ درخت تو ایسی جگہ آ رہا ہے، ہم مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں، لہذا درخت مسجد کے اندر آ جائے گا، کاٹنے کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ سرکار نے، حضور شاہ عالم احمد آبادی نے اپنے دستے عملہ سے لگایا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کے صاحبزادے حضرت سرکار سید ستار الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، مراقبہ کیا تھوڑی دیر کے لیے، دیکھیں آپ یہ ان کی اولاد ہے، مراقبہ کیا اور کرنے کے بعد فرمایا اچھا ایسا کرو آج رات ٹھہر جاؤ، کل دیکھتے ہیں اللہ مالک کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کیا انتظامات فرماتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رات کا حصہ گزر گیا، صبح کو جب کام کرنے والے آئے تو تمام لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جو درخت بیچ مسجد میں واقع ہونے والا تھا، جو پہلے سے لگا تھا، اب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ درخت آٹومیٹک اپنی جگہ سے ہٹ کر حضور شاہ عالم احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے قریب جا کر لگ گیا ہے۔ اللہ اللہ، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ اللہ والے وہ ہیں جن کی حکومت اگر دنیا میں بظاہر رہے تب بھی حکومت رہی، اور دنیا سے چلے گئے تب بھی اللہ کی عطا سے حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب اسے یا تو آپ کے شہزادے کی کرامت کہہ لیا جائے یا سرکار شاہ عالم احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات۔ اللہ اللہ، بتانے کا مقصد یہ ہے، قرآن میں خدا اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ سچوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، یقیناً یہ اللہ والے اپنے غلاموں کی لاج رکھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین بندوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم تمام مومنین کو اولیاء کاملین کے توسل سے سب سے پہلے نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔